ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں، جب دین ہمارا کامل اور مکمل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل فرما دیا ہے. اب دین کے مکمل فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ اس دین میں کسی چیز کو بڑھایا نہ جائے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول الیوم اکملت لکم کی تشریح یا تفسیر میں نقل کیا ہے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا خان فی الرسالہ. اور آگے انہوں نے جو وجہ نقل کی ہے لأن اللہ تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انہوں نے یہی نقل کی ہے بات کہ اگر کوئی بندہ دین میں کوئی اسلام میں اچھی چیز کا اضافہ کرتا ہے، اسے اچھا بھی سمجھتا ہے، تو اس کا گمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، العیاذ باللہ. اس لیے کہ دین تو کامل ہے، دین مکمل ہے. مکمل دین میں یہ جو کمی رہ گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمی نہیں کی، جو ہے نا وہ کمی پوری نہیں کی، اور سرکار نے وہ طریقہ پورا نہیں پہنچایا. اور امام مالک رحمہ اللہ نے آگے فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکن اليوم دینا. جو اس وقت دین نہیں تھا، آج دین نہیں بن سکتا. تو دین جب کامل اور مکمل ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس دین میں نہ اضافہ کریں گے نہ اس دین میں کمی کریں گے. جو طریقہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے، ہم اس طریقہ کو لے کے امت تک جائیں گے. باقی رہی یہ بات، اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب ہمیں وہ عمل دکھائے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا اور سرکار کے زمانہ مبارکہ میں ہوتا تھا، تو میں حقیقتاً یہی کہہ سکتا ہوں، تو اس کے لیے پھر مجھے ادھر ادھر نہیں جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ پیش کرنا ہے. پھر مجھے اپنی رسم و رواج کی طرف نہیں لانا کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں، جو سرکار کا طریقہ مبارکہ بس وہی بہتر ہے. باقی رہی اس حدیث طیبہ میں جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں کسی بدعت کا اضافہ کرے تو وہ جو پہلے سے نہیں تھا، اب اس نے اضافہ کیا تو یہ مردود ہے. دین میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، شرعاً اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. پہلے جہاز نہیں ہوتے تھے، اب جہاز بن گئے. پہلے ریلوے نہیں تھی، اب آ گئی. پہلے اور اس قسم کی سہولیات نہیں تھی، اب آ گئی ہیں، تو ہم انہیں بدعات کے زمرے میں نہیں لائیں گے. اس میں دوسری چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ بدعت کا تعلق ثواب سے ہے، بدعت کا تعلق علاج سے نہیں ہے. وہ دین میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو دین کے تحفظ کے لیے اور دین کے بچاؤ کے لیے ایک تدبیر ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، جیسے پہلے دور میں تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ لڑائی کی جاتی تھی، اور اب ہمارے ملک پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے اگر جنگ کی، تو اب وہ تیروں اور وہ تلواروں کا زمانہ نہیں ہے، اب تو توپ، ٹینک، بم، یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار کی تبدیلی ہے، اس کو حقیقت میں تبدیلی نہیں کہتے. اب دیکھیں، علاج چیزیں دیگر است، ثواب چیزیں دیگر است. اگر کوئی کام شرعاً علاج کے لیے کیا جائے تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر اب صحابہ یا خیر القرون کے لوگ جو بڑے مطلب ہے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر زمانہ کے لوگ تھے، ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے نورانی قاعدہ کو پڑھا ہو. اس طرح کی کوئی بات نہیں نظر آتی. تو آج اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم اسے بدعت نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تک پہنچنے کے لیے یہ ایک علاج ہے. اس کے بغیر قرآن پاک تک پہنچے ہی نہیں جا سکتا. اب قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر قرآن پاک تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں علاج. صحابہ کی زندگی سے علاج اور ثواب کا فرق نظر آتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک شخص کو عیدگاہ میں نماز پڑھتے دیکھا.
یہ عید کی نماز کے بعد تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے فرمایا لا تفعل الصلاۃ، او میاں نماز نہ پڑھو۔ وہ کہنے لگا حضرت انی لأعلم ان اللہ لا يعذب علی الصلاۃ، حضرت نماز پہ بھائی اللہ عذاب دے گا، اللہ تو کچھ نہیں کہے گا، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُثِيبُ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَفْعَلَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او يَحُثَّ عَلَيْهِ، مجھے بھی پتہ ہے اللہ ثواب اس عمل پہ دیتا ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا امت کو کہہ کے بتا کے کرایا ہو کہ یوں کرنا ہے، ثواب تو تب ملتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ سے پتہ چلا ثواب کے لیے اوپر دیکھنا ہے، علاج کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ انجیکشن لگے گا، یہ آپ گولیاں ٹیبلٹ خرید لیں، تو وہ کہنے لگا جی آپ پہلے یہ بتائیں کہ صحابہ نے یہ انجیکشن لگوایا ہے، یہ گولیاں کھائی ہیں تو پھر میں بھی کھاتا ہوں، پھر میں بھی انجیکشن لگواتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہے گا بھائی اس وقت یہ امراض ہی نہیں تھی، یہ طریقہ علاج ہی نہیں تھا، یہ نیا مرض پیدا ہوا، علاج بھی نیا پیدا ہوا۔ آج کی امراض کے لیے انجیکشن بھی ضروری ہے، یہ گولیاں بھی ضروری ہیں، آپ کو کھانی پڑیں گی۔ یہ چیز بھی صحابہ سے میں پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر مشکات اور دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سیدنا فاروق اعظم جناب ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے ایسے اگر جنگ یمامہ کی طرح اور جنگیں ہوئیں تو قرآن کا تو بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا، لکھنے سے رہ جائے گا، تو آپ اس کو لکھوا لیں۔ تو سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر ایسا کام کیسے کرنے لگا ہے جو حضور نے نہیں کیا؟ تو وہ بار بار اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ جناب ابو بکر صدیق کا شرح صدر ہو گیا۔ حضرت زید کا بھی یہی معاملہ تھا، ان کا شرح صدر بھی ہو گیا۔ اب کس بات پہ شرح صدر ہوا؟ اس پہ کہ اگر نہیں کیا جائے گا تو نقصان ہوگا، اسے کہتے ہیں علاج۔ آج امت کے علاج کے لیے اگر اس طرز پہ کوئی کام کیا جاتا ہے، امت کی اصلاح کے لیے اور امت کو نقصان سے بچانے کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اس کی تو شرعاً گنجائش ہے، لیکن مختلف بدعات کو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہو، جنازے کے بعد مروجہ دعا ہو، یا اس قسم کی قبر پر اذان ہو رہی ہے، یا دیگر مختلف قسم کی گیاری شریف ہو رہی ہے، ان چیزوں کو تو بالکل ثواب سمجھا جاتا ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدعت کے حوالے سے ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ بدعت صرف دین میں اضافے کا نام نہیں، کبھی شرعی مسئلہ کی کیفیت بدلنا بھی بدعت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے آ کے کہا حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں جامع مسجد کے اندر تو لوگ اونچی اونچی آواز سے ذکر کرا رہے ہیں بیٹھے، یحللون و یسبحون و یصلون علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، زور زور سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود دوڑ کے تشریف لائے، واقعات پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ایک جملہ فرمایا ما اراکم الا مبتدعین، مجھے تو تم بدعتی معلوم ہوتے ہو، نکلو مسجد سے۔ اب حیرت کی بات ہے، یہ درود شریف، یہ کلمہ، یہ سبحان اللہ، یہ چیزیں تو خود نبوت سے ثابت ہیں، سرکار نے ارشاد فرمائی ہیں، ثواب بتائے، اجر بتائے، لیکن جناب عبداللہ بن مسعود تو ان کو نکال کے باہر پھینک رہے کہ نکلو باہر۔ معلوم ہی ہوتا ہے، علماء نے یہ بات یہی لکھی ہے، چونکہ پہلے کیفیت تھی سرکار نے جو امت کو دی وہ انفرادی تھی، اب اجتماعی کیفیت آ گئی۔ اور اس میں بھی ایک چیز کا ذہن میں رکھیں، ایک چیز ہوتی ہے تعلیم کے لیے کبھی کبھار احیاناً، وہ ایک الگ چیز ہے، تو وہ لوگ تو ثواب کی غرض سے یہ اجتماعی رنگ اختیار کر چکے تھے، اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف نہیں کیا، ان کو بھگایا ہے۔ اسی میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، بدعت کیفیت بدلنے کو بھی کہتے ہیں، بدعت انفرادی سے اجتماعی حیثیت میں لانے کو بھی کہتے ہیں، اور بدعت کبھی کبھار کرنے والے کام کو ہمیشگی کرنے کا اگر طرز اختیار کر لیا جائے تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ اس پہ ایک چھوٹی سی مثال، حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے حضور اور خلفائے راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کسی کو بھی میں نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ یا بنی انہا بدعہ، بیٹا یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ یہ مستقل جو کی جائے، مواظبت اور ہمیشگی اختیار کی جائے اس کام پر، بدعت بنتا ہے۔ اب دیکھیں سرکار نے کبھی کبھی کیا تھا اور یہ ہمیشہ اور اس پر دوام کر لیتے ہیں
تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ میری تھوڑی سی معروضات تھی اس بارے میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے بچائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ پر قائم و دائم فرمائے۔